الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم دوستو، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں کئی غلط باتیں مشہور تھیں، جن میں سے کئی باتیں آج بھی عوام میں مشہور ہیں، لیکن ان کا حقیقت سے اور شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو اسی بارے میں آج میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے صحیح طور پر حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، عربی لغت میں سفر کا معنی ہے خالی ہونا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان مہینوں کا وہ بہت احترام کرتے تھے، اور ان حرمت والے مہینوں میں جنگوں سے اور اسی طرح آپس کی لڑائیوں سے وہ رکے رہتے تھے۔ پھر جو ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا اور پابندی ختم ہو جاتی تو وہ پھر سے اپنی جنگی سرگرمیاں بحال کر دیتے تھے، اور وہی جنگ و جدل اور دیگر جتنے بھی معاملات ہوتے تھے اس کے لیے وہ سفر پر نکل پڑتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ تو اسی مناسبت سے وہ اس مہینے کو سفر کہتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین اپنے جاہلانہ نظریے کے تحت اس مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے، اور ان کے اندر اس کے بارے میں مختلف قسم کے توہمات پائے جاتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر ان توہمات کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد اس مہینے کو سفر المظفر اور سفر الخیر یعنی کامیابی والا مہینہ، خیر والا مہینہ، یہ پھر کہا جانے لگا، اس لیے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ دوسرے مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی خیر والا اور کامیابی والا مہینہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک اہم اور عظیم نعمت وقت کی نعمت ہے۔ انسان کی زندگی، اس کی بقا اور اس کی محنت اور کامیابی اسی وقت اور زمانے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس وقت کی عظیم نعمت کی عظمت کو، اہمیت کو، مقام کو بیان کیا کہ یہ بہت اہم اور قیمتی نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات میں فرمایا، کہیں فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کی اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی۔ کہیں فرمایا والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب صبح سانس لے لے، یعنی جب صبح کے وقت ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے، باد نسیم چلنے لگے، مجھے اس کی قسم ہے۔ اور کسی جگہ پر فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کی روشنی کی اور قسم ہے رات کی، اذا سجا جب وہ چھا جائے۔ کہیں فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور مجھے قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اور کہیں اللہ رب العزت نے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ تو یہ وقت اور زمانہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے، اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے اور جو مختلف واقعات پیش آ جاتے ہیں، کچھ حادثے رونما ہو جاتے ہیں، کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن بسا اوقات انسان
ان حالات و واقعات کی نسبت وقت اور زمانے کی طرف کر دیتا ہے، اور پھر اس زمانے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی فلاں وقت میں یا فلاں دن میں یا فلاں مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے یہ وقت بہت برا ہے، نحوست والا ہے، اس کی وجہ سے میرا فلاں نقصان ہو گیا، اس کی وجہ سے مجھے فلاں تکلیف پہنچی، تو اس لیے بھئی وہ برا ہے ٹائم۔ اسلام نے بعض اوقات کی اہمیت اور ان کی برکت تو بتائی کہ فلاں وقت بڑا قیمتی ہے، بڑا برکت والا ہے، لیکن اسلام نے کسی وقت کے بارے میں یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ فلاں وقت نحوست والا ہے۔ احادیث مبارکہ میں زمانے کو تو برا کہنے سے منع کیا گیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حدیث قدسی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یؤذینی ابن آدم کیوں یسب الدہر وانا الدہر، کہ انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اس طرح کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں۔ مطلب یہ کہ اس زمانے میں واقع ہونے والے جتنے بھی کام ہیں وہ کام میری قدرت سے ہو رہے ہیں، اور رات اور دن جو کہ زمانے کا حصہ ہیں ان کے اندر جو گردش ہو رہی ہے وہ بھی میرے حکم اور ارادے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ فرمایا بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہائے زمانے کی بدبختی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ زمانہ میں ہوں، یعنی زمانے کو میں بناتا ہوں، رات اور دن کو میں چلاتا ہوں، اور میں جب چاہوں ان کی گردش کو روک سکتا ہوں۔ اسی طرح انسان بعض اوقات ان حالات و واقعات کی نسبت کبھی ستاروں کی طرف بھی کر دیتا ہے، کبھی دوسری بہت ساری چیزوں کی طرف کرنے لگ جاتا ہے کہ میرا جو فلاں کام تھا وہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ کام میرا فلاں ستارے کی وجہ سے ہوا، جبکہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، اور ہمارا اسی پر ایمان ہے کہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ساری کائنات میں کسی بھی درخت کا کوئی پتا بھی اللہ کے حکم اور مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت زید بن خالد جوہنی اس حدیث کے راوی ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، جبکہ اسی رات بارش بھی ہوئی تھی۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر ہماری طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ آج تمہارے رب نے اس وقت کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے آج اس حال میں صبح کی کہ کچھ لوگ تو مجھ پر ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، کچھ لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، کہ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، تو جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان لائے اور اس نے ستاروں کا انکار کیا، لیکن جس نے کہا کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے یا غروب ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور وہ ستاروں پر ایمان لایا۔ تو میرے محترم دوستو، ایک چیز تو یہ تھی، اس کے علاوہ زمانہ جاہلیت میں اور بھی بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں مختلف قسم کی من گھڑت نظریات اور توہمات پائے جاتے تھے۔ مثلا جب کوئی آدمی سفر پر نکلتا تو پہلے وہ ایک پرندے کو اڑا کر دیکھتا تھا، اگر وہ پرندہ دائیں جانب کو اڑ گیا ہے تو وہ کہتا تھا کہ یہ سفر اچھا ہوگا، کامیاب ہوگا، لیکن اگر وہ پرندہ بائیں جانب کو اڑ جاتا تو یہ کہتا کہ بھائی نہیں، یہ سفر ناکام ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ اپنے سفر کے ارادے کو ملتوی کر دیتا تھا، سفر پر بھی نہیں نکلتا تھا۔ اسی طرح یہ بھی مشہور تھا کہ اگر کسی گھر پر الو اگر بیٹھ جاتا تو کہتے بس اب یہ گھر تو بھائی اجڑ گیا۔ زمانہ جاہلیت میں اس قسم کے توہمات اور توہم پرستیاں بہت عام تھی۔ توہم پرستی کا مطلب ہے کہ کسی ایسی چیز کا وجود ماننا، کسی ایسی چیز کا وجود ماننا جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو، یا کسی چیز میں کوئی تاثیر ماننا، کوئی خاص تاثیر کا یقین رکھنا
جو حقیقت میں وہ نہ ہو تو اس کو توہم پرستی کہلایا جاتا ہے۔ اسلام میں توہم پرستی اور بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے باوجود مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس چیز کے اندر مبتلا ہوتی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو کم علمی ہے، شریعت کے احکام اور تعلیمات سے ناواقفیت ہے، جہالت ہے۔ اس وجہ سے کئی چیزیں جو زمانہ جاہلیت میں مشہور تھی وہ اب بھی پائی جاتی ہیں، حالانکہ اسلام نے سختی کے ساتھ ان کا رد کیا، لیکن کوئی بندہ ان چیزوں کو پڑھے تو صحیح نا، ان کو سیکھے تو صحیح نا۔ تو کم علمی ہے، جہالت ہے۔ دوسری وجہ، ایک طویل عرصے تک دیکھیں بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہتے تھے، اور ہندوؤں میں تو توہم پرستی بہت زیادہ تھی، تو وہیں سے وہ ہمارے اندر بھی آ گئی۔ اب دیکھیں مثلا کسی کی دائیں آنکھ اگر پھڑک جائے تو ان کے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے اچھی خبر ملے گی، یا کالی بلی اگر راستے میں کسی کو روک لے، یعنی سامنے سے وہ آ جائے، نظر آ جائے، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھائی اس سے مقصد ناکامی ہوگی اب۔ اور یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ خالی کینچی چلانے سے، کوئی چیز کینچی کے ساتھ ہم کاٹ نہ رہے ہوں، ویسے خالی اگر چلائیں تو مطلب تعلقات اس سے ٹوٹ جائیں گے، یہ توہم تھا۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر کے اوپر، چھت کے اوپر کوا بیٹھ جائے تو وہ کہتے تھے کہ اب گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ اسی طرح اگر چھینک آ جائے تو وہ کہتے تھے کہ اس کو کوئی یاد کر رہا ہوگا۔ تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجلی ہو تو وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی اب دولت آئے گی، اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجلی ہو تو کہتے تھے کہ دولت ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو ایک طویل عرصے تک بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے، جس طرح اور بہت ساری چیزیں ہندو معاشرے کی مسلمان معاشرے میں داخل ہوئی، اسی طرح توہم پرستی بھی زیادہ تر ان ہندوؤں ہی سے ہمارے مسلمان معاشرے میں آئی۔ سب سے زیادہ شرک بھی ہندوؤں میں پایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ توہم پرستی بھی ہندوؤں میں پائی جاتی ہے۔ لیکن اسلام ان دونوں چیزوں کا رد کرتا ہے، کہ اسلام کہتا ہے کہ مسلمانوں کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ توحید کا عقیدہ ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اور اپنے اختیارات میں بھی وہ یکتا ہے۔ ساری کائنات کا وہی اللہ خالق ہے، اور ساری کائنات کا وہی اللہ مالک ہے، وہی اللہ رازق ہے، وہی نفع دیتا ہے، وہی نقصان دیتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو مضبوط ایمان اور اللہ رب العزت پر یقین سکھاتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم اور مرضی سے ہوتا ہے، اس کے حکم اور مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ اور یقین ہونا بھی چاہیے، اور یہ یقین رکھنا بھی چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ کہ قرآن مجید میں اللہ نے واضح فرمایا قل کل من عند اللہ، اے پیغمبر ان سے کہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، کل ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور سورۃ الاعراف میں تو واضح طور پر فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ کوئی پتا بھی اللہ کے علم کے بغیر نہیں گر سکتا، اور کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے کیا ہی خوب مثال بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے پیغمبر ان لوگوں کو بتائیے کہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، جس کو چاہے اقتدار عطا کرے اور جس سے چاہے اقتدار چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہے وہ ذلیل کر دیتا ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔
اور ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی ہے جو رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جب ایک انسان کا یہ عقیدہ ہو تو پھر اس عقیدے پر پختگی بھی ہونی چاہیے، مضبوطی بھی ہونی چاہیے، یقین کامل بھی ہونا چاہیے۔ لیکن جب ایک انسان کا یہ عقیدہ توحید کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا اللہ پر یقین کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ کبھی کسی چیز میں نفع اور نقصان تلاش کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی چیز میں فائدہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی کسی چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی بندے سے ڈر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی جانور سامنے آ جائے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ بھائی اب میرا یہ سفر جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ من گھڑت چیزیں ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پرندہ گھر پر آ جائے تو وہ پھر سمجھنے لگتا ہے کہ بھائی اب یا تو پتہ نہیں کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کبھی کسی خاص پتھر یا انگوٹھی میں نفع اور نقصان تلاش کرتا رہتا ہے، اور کبھی کسی دن کو یا کسی وقت کو، کسی گھڑی کو وہ منحوس سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو شخص ایک اللہ سے ڈرتا ہے اسے پھر اور کسی سے ڈر نہیں لگتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر دنیا کی ہر چیز سے اسے ڈر لگتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اسلام نے آ کر ان توہمات کا خاتمہ کیا، لیکن وہی بات ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے آج بھی کچھ مسلمان ان توہمات پر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ اس بارے میں اسلام کی بالکل واضح تعلیمات ہیں، رسول اللہ کے واضح فرامین موجود ہیں۔ اسلام کی تعلیم تو یہ بھی ہے کہ بسا اوقات انسان پر جو کچھ نحوست آتی ہے یا وبال آتا ہے وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتا ہے، یعنی نحوست وقت میں نہیں ہے، نحوست انسان کے اعمال میں ہے، اور برے اعمال کی وجہ سے انسان پر برے حالات آتے ہیں۔ اگرچہ یہ حالات بسا اوقات انسان پر آزمائش بھی بن جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات انسان کے برے اعمال کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تمہیں جو بھی بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو برائی پہنچے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا من عمل صالحا فلنفس ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان کی اپنی شامت اعمال اور گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، جس کا نتیجہ پھر مختلف مصیبتوں، آزمائشوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے اعمال اور گناہوں پر نظر ثانی کرنے کے بجائے وہ اور توہمات کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر یہ الزام لگاتا ہے زمانے پر، اور الزام لگاتا ہے وقت پر کہ میرے اوپر برا وقت چل رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مختلف امتوں پر ان کی نافرمانیوں کا وبال نازل ہوا تو انہوں نے اس کا الزام یا تو اللہ کے نبیوں پر لگایا یا ایمان والوں پر لگایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نحوست جو آئی ہے نا، یہ فلاں بندوں کی وجہ سے آئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ اللہ نے فرمایا ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی میں اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تھوڑی تنبیہ ہو جائے، تھوڑی وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اگر ان پر خوشحالی آ جاتی تو وہ کہتے یہ تو ہمارا حق ہے بھائی، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، لیکن اگر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی تو اس کو جناب موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اللہ رب العزت نے بھی ان کو جواب دیا أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ارے یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں تھے۔ اسی طرح سورہ یاسین کے جو دوسرا رکوع ہے
اللہ رب العزت نے اس میں 3 پیغمبروں کا واقعہ ذکر فرمایا جن کو ایک بستی انطاکیہ میں بھیجا گیا تھا. انہوں نے اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھایا لیکن وہ نہیں مانے، تو ان کی اپنی نافرمانی اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے ان پر مصیبت آ گئی. اس پر وہ لوگ اللہ کے پیغمبروں سے کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، کہ انہوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی. بستی والوں نے کیا کہا کہ ہم نے تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، اور یہ کہا کہ اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے، تمہیں رجم کریں گے، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک تکلیف پہنچے گی، سزا ملے گی تمہیں. اسی طرح قوم سمود کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب ان پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے مصیبتیں آئیں تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کہ قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں سے نحوست محسوس کی ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری نحوست کا سبب تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. تو میرے محترم دوستو، زمانہ جاہلیت میں اور آج کے دور میں بھی جو مختلف توہمات پائے جاتے ہیں، انہی میں سے کئی توہمات وہ بھی ہیں جو ماہ سفر کے بارے میں پائے جاتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا اور اس کے بارے میں کئی من گھڑت باتیں مشہور تھی. مثلا یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ لوگ اس مہینے میں شادی کرنے سے پرہیز کرتے تھے یا کوئی نیا کام، نیا کاروبار وہ شروع نہیں کرتے تھے اور شروع کرنے کو برا سمجھتے تھے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس طرح کی کئی باتیں نسل در نسل آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہے. آج بھی کئی مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس میں نحوست کا عقیدہ رکھتے ہیں باقاعدہ. اس لیے کچھ لوگ اس مہینے میں خوشی کی تقریبات، شادی، ختنہ، بیٹی کی رخصتی یا عقیقہ وغیرہ سے بھی بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، اور مختلف ٹوٹکے وہ کرتے رہتے ہیں اس مہینے کے اندر کہ اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جائے یا حادثہ پیش آ جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ دن یا یہ مہینہ جو منحوس ہے، منحوس مہینہ چل رہا ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں امت کو بتایا اور سمجھایا کہ اس مہینے میں بلکہ کسی بھی مہینے یا کسی بھی وقت میں کوئی نحوست نہیں ہوتی. یہ جو تم نحوست والی باتیں کرتے ہو یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ شرکیہ باتیں ہیں، اسلام اور شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھیں اس مہینے اور اس کے کسی بھی دن سے متعلق کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے، اور اس مہینے میں کوئی مخصوص عبادت بھی ثابت نہیں ہے. اسی طرح اس مہینے سے متعلق کوئی خاص نظریہ رکھنا، کوئی عقیدہ رکھنا، یہ بھی اسلام میں ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ سفر کے مہینے کے منحوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں حدیث کے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ رکھنا اور بدشگونی کا عقیدہ رکھنا اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ رکھنا اور ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ رکھنا، فرمایا یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں، من گھڑت ہیں. حدیث مبارکہ کے الفاظ میں اگر ہم تھوڑا غور کریں تو عدوہ کا معنی ہے چھوٹ، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک شخص کو کوئی بیماری ہے تو وہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی بیماری لگ جائے گی. اور طیرہ کا معنی ہے بدشگونی لینا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم کی بدشگونی سے منع کیا ہے، بلکہ آپ نے بدشگونی کو شرک قرار دیا ہے. حدیث میں واضح الفاظ ملتے ہیں الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ثلاثا وما منا الا ولكن اللہ یذهبه بالتوکل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ساتھ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، اور ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے دل میں اس طرح کی کوئی بات نہ آتی ہو.
مگر اللہ پر توکل ہو تو اللہ اسے دور کر دیتا ہے۔ البتہ نیک فالی لینا یہ جائز ہے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ کسی چیز سے بدشگونی لینا درست نہیں ہے، ہاں اچھا شگون لینا جائز ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اچھا شگون کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اچھے بول جو تم میں کوئی سنتا ہے، وہ اچھے بول الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم، جو تم میں سے کوئی سنتا ہے، فرمایا یہ نیک فالی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوت کے عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بد فالی کے عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، البتہ فرمایا مجھے نیک فالی اچھی لگتی ہے، اور نیک فالی یہ اچھا بول ہے، اچھا بولنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے بعض دفعہ خود بھی نیک فالی مراد لی ہے۔ کئی مثالیں ملتی ہیں احادیث مبارکہ میں۔ ایک یہ کہ ہجرت کے سفر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو کفار نے تلاش شروع کر دی، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو ہم 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ تو اس اعلان کو سننے کے بعد بہت سارے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کرنے میں نکلے۔ انہی میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بریدہ اسلمی، جو 70 سواروں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں نکلا۔ جب یہ آپ کے بالکل قریب پہنچا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ من انت، تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا انا بریدہ، میں بریدہ ہوں۔ بریدہ بردن سے مشتق ہے جس کی معنی ہوتی ہے ٹھنڈا ہونا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ برد امرنا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر آپ نے پوچھا تم کون ہو، یعنی کس قبیلے سے ہو؟ تو اس نے کہا من اسلم، قبیلہ اسلم سے میرا تعلق ہے، اور اسلم یہ سلامتی سے لیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہو کے کہ اللہ نے ہمارے لیے اب سلامتی نازل فرما دی، یعنی ہمیں سلامتی مل گئی۔ پھر آپ نے پوچھا تم قبیلہ بنی اسلم کی کس شاخ سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا من بنی سہم، میں بنی سہم سے ہوں، اور سہم کا معنی ہوتا ہے حصہ۔ تو آپ نے فرمایا خرج سہموں کا، تمہارا حصہ نکل آیا، مطلب یہ ہے کہ تمہیں اسلام میں سے حصہ ملے گا ابھی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اس کے بعد بریدہ اسلمی نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ۔ تو بریدہ نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اسی طرح دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے جو بندہ آیا تھا اس کا نام تھا سہیل ابن عمر، جو فتح مکہ کے دن مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو سہیل یہ سہل سے لیا گیا ہے جس کی معنی ہے آسانی، سہولت۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کرنے کے لیے سہیل ابن عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا قد سہل من امرکم، کہ اب تمہارا معاملہ کچھ آسان ہو گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک فالی لینا یہ جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح نیک فالی لی ہو حقیقت میں بھی ایسا ہو جائے، اس طرح نہیں ہے۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، نیک فالی لینا جائز ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ضروری وہ کام ہو جائے۔ تو باقی بد فالی اور بد شگونی لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نجومیوں سے، دست شناسوں سے، عاملوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا یا معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اور ان کے دعووں پر جو وہ دعوے کرتے ہیں ان پر یقین رکھنا کہ ہر ناممکن کو بھائی ہم ممکن بنا سکتے ہیں، اپنی قسمت کا آپ حال ہم سے معلوم کریں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ امتحان میں کامیابی ناکامی کا فال آپ ہم سے نکلوائیں، کاروبار میں کامیابی کا ناکامی کا فال ہم سے نکلوائیں۔ کبھی اس کے لیے طوطا فال بھی نکلوایا جاتا ہے آج کل، جس پر انہوں نے اپنی طرف سے کچھ پرچیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تحریری صورت میں۔ طوطا ان میں سے ایک تحریر اٹھا لیتا ہے، تو اس میں جو لکھا ہوتا ہے اس کو اپنی قسمت کا لکھا ہوا لوگ سمجھتے ہیں اور اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں، اور جو کچھ وہ بتا دیں اسی کو ہی قسمت اور مقدر کا لکھا ہوا تصور کرتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو۔
یہ سب کام بالکل ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت میں کتنے ایسے کام کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ کہ ہم نجومیوں کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے غیب کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اب تم کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہم بدفالی بھی لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک وسوسہ ہوتا ہے جو تم میں سے کوئی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اس لیے یہ تمہیں کسی کام سے نہ روکے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کام سے تم مت رکو، وہ کام تم کر لو، اس بدشگونی اور بدفالی کی وجہ سے اس کام سے تم رک نہ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا اور جو کچھ کاہن نے کہا اس بات کی اس نے تصدیق کی، اس کو سچا مانا، تو اس نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے گویا کہ اس نے اس کا انکار کر دیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں تو سخت وعید آئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے، یعنی غیب کا حال معلوم کرے، تو لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ، فرمایا اس بندے کی 40 دن رات کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم دوستو، آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجومیوں کے پاس جانے سے واضح طور پر ہمیں منع فرما رہے ہیں، اور یہ کہ جو ان نجومیوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے قسمت کا حال پوچھتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ جو ان کے پاس جا کر ایسی باتیں پوچھتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جب اس کی فرض عبادت نماز قبول نہیں ہوتی تو جو سب سے افضل عبادت ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، تو باقی عبادات پھر کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واضح ارشادات کے باوجود بھی کوئی آدمی ان نجومیوں کے پاس جاتا ہے تو اسے اپنے ایمان کی پھر خیر منانی چاہیے، جبکہ دوسری طرف جو لوگ اس طرح کے توہمات سے بچتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اوپر میری امت پیش کی گئی اور مجھے بتایا گیا کہ ان میں 70,000 افراد وہ بھی ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ بدشگونی لیتے تھے، نہ جھاڑ پھونک کرتے تھے، اور نہ داغ دلواتے تھے، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے تھے۔ تو یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم اجعل منہم، اے اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اس پر ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گیا، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا، اور یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامل ایمان اور اپنی ذات کا کامل یقین نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی بدشگونی سے، توہمات سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔